وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے اوپر بات چیت چل رہی ہے۔ 8 ہجری تک کے بیانات تقریباً ہو چکے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ 9 ہجری محرم الحرام کا مہینہ ہے اور یہاں سے ہم 9 ہجری کے بعد واقعات شروع کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند اور بڑا ہے، اس کے بارے میں ایک بات تو علماء نے یہ فرمائی کہ ہمیں جو کچھ ملتا ہے اللہ سے ملتا ہے، لیکن اللہ ہمیں محمد مصطفیٰ سے ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ رزق کون عطا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ ہر نعمت چھوٹی ہو یا بڑی ہمیں اللہ تعالیٰ ہی سے ملتی ہے، لیکن خود اللہ رب العزت کا تعلق، اللہ کی محبت، اللہ کی نسبت، یہ سب کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں اللہ کا راستہ بتایا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب آپ اپنے امتیوں سے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے، گویا اللہ ان کا ہو جائے، تو یہ آپ کا اتباع کریں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں اللہ رب العزت نے جنت میں جانے کے پچھلے سارے راستے بند کر دیے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب جس نے جنت میں جانا ہے اسی راستے سے جا سکتا ہے جو نبی علیہ السلام نے دیا۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اللہ ہمیں سنت کا شوق عطا فرمائے، سنتوں سے محبت عطا فرمائے۔ ایک بات۔ دوسری بات، نبی علیہ السلام کے مقام کے بارے میں ہمارے علماء کرام کا متفقہ ایک عقیدہ ہے، اور اس کو بھی ہم توجہ سے سنیں۔ اور نبی علیہ السلام کا مقام کون بیان کر سکتا ہے؟ ہم تو ایک حصہ ڈال کے کوشش کر رہے ہیں کہ محبت کرنے والوں میں کہیں ہمارا نام آ جائے، ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ وہ بات جو علماء نے فرمائی، اور میں نے خود جامع شرفیہ کے محتمم حضرت مولانا عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، عبد الرحمن اشرفی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے سنی۔ وہ فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت خالق ہیں اور اپنی خالقیت میں، خالق ہونے میں بالکل یکتا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خالق ہونے میں کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہیں۔ فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت اپنے خالق ہونے میں کسی کے شریک نہیں، وحدہ لا شریک ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق ہیں، اور جو آپ کا مقام ہے مخلوق میں، اس میں آپ کا بھی کوئی شریک نہیں۔ جو نبی علیہ السلام کو مرتبہ مخلوق میں عطا ہوا، نبی علیہ السلام کو جو مقام عطا ہوا، اس مقام میں آپ کا کوئی شریک نہیں، آپ سب سے بلند ہیں۔ علماء نے لکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام کتنا بلند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر میں جو مٹی جس میں اطہر سے لگ رہی ہے، مس ہو رہی ہے، ٹچ ہو رہی ہے، فرمایا کہ اس مٹی کا مقام کعبہ سے بھی افضل ہے، کرسی سے بھی افضل ہے، اور عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ یعنی وہ مٹی جو جسم مبارک کا حصہ نہیں، اس کا مقام اتنا بلند۔ تو غور کیجئے کہ جو جسم کا حصہ نہیں ہے، باہر کی مٹی قریب ہے، ٹچ ہو رہی ہے، اس کا اتنا بلند مقام ہے،
تو بھائی جو نبی علیہ السلام کی سنتیں آپ کے عمل سے جاری ہوئیں، جو آپ کے زندگی کے افعال سے اعمال سے لوگوں کو پتہ لگیں، ان کا اللہ رب العزت کے نزدیک کتنا بڑا مقام ہوگا۔ اللہ ہمیں سنتوں کی محبت عطا فرمائے۔ 9 ہجری کے اندر ایک یہ بات بھی پیش آئی کہ نبی علیہ السلام نے مختلف صحابہ کرام کو مختلف مواقع میں پورے سال میں جگہ جگہ زکوٰۃ اور صدقات کی وصولی کے لیے بھیجا۔ ان میں بعض نام یہ ہیں: عیینہ بن حسن فزازی، یہ بنی تمیم کی طرف گئے۔ بریدہ بن حصیب، یہ اسلم اور غفار کی طرف گئے۔ عباد بن بشر اشہلی، یہ سلیم و مزینہ کی طرف گئے۔ رافع بن مکیس جہینہ کی طرف گئے۔ عمر بن عاص بنی فزارہ۔ ضحاک بن سفیان کلابی بن کلاب۔ بصر بن سفیان کعبی بنی کعب۔ ابن الطبیہ ازدی بن زبیان، اور علاء ابن حضرمی بحرین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نجران۔ عدی بن حاتم طیب بنی اسد۔ مالک بن نویرہ بنی حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ ان تمام صحابہ کرام کو مختلف موقع میں 9 ہجری میں، کسی کو محرم میں، کسی کو اس کے بعد، زکوٰۃ اور صدقات کی وصولی کے لیے بھیجا۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ جمع کرنا اور اس کا طریقہ کار بنانا جیسے آج مدارس میں، فلاحی اداروں میں ہوتا ہے، اگر وہ شریعت سنت کے مطابق ہے تو دین کا ایک جزو ہے، اور اس کو لینا دینا یہ سب کچھ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ محرم الحرام 9 ہجری میں ایک واقعہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی بشر ابن سفیان عدوی کو تحصیل صدقات کے لیے روانہ کیا۔ لوگ تیار ہو گئے صدقات دینے کے لیے، تو وہاں بنو تمیم اڑ گئے، کہنے لگے ہم تلوار نکالیں گے اور ایک اونٹ بھی کسی کو نہیں لینے دیں گے، ہم لڑنے مرنے کے لیے تیار۔ تلواریں سوت کے کھڑے ہو گئے۔ بشر ابن سفیان نے جب یہ دیکھا تو واپس آ گئے، نبی علیہ السلام کو اطلاع دی، تو نبی علیہ السلام نے حضرت عیینہ بن حسن فزازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 سوار دیے، ان کو سردار بنایا، فرمایا کہ بھئی آپ بنو تمیم کی جہاں صحرا ہے وہاں جائیں اور ان کی سرکوبی کریں۔ وہ وہاں سے روانہ ہوئے۔ رات کے وقت انہوں نے ان پہ جا کے چھاپا مارا۔ 11 مرد، 21 عورتیں اور 30 لڑکے یہ انہوں نے گرفتار کیے اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ بنی تمیم مجبور ہو گئے کہ ان کے لوگ پکڑے گئے تھے۔ اب ان لوگوں نے 10 لوگوں کا ایک وفد بنایا، جس میں شاعر کو بھی لیا، ایک خطیب کو بھی لیا، اور اقرع ابن حابس جو وہاں کے سردار تھے وہ بھی اس میں ساتھ آئے۔ اور ان لوگوں نے آ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہی، تو بہت ہی ابتدا میں بدتمیزی کا اور گستاخی کا ایک عجیب سا مظاہرہ کیا، اور آ کے کہنے لگے کہ ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان سے ملنا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ دیکھو بھئی قیلولے کے لیے گئے ہوئے ہیں، ابھی ظہر کے لیے آئیں گے، پھر ملاقات ہو جائے گی، صبر کرو۔ کہا یہ کیسے ہو سکتے ہم صبر کریں؟ وہ چلے گئے نبی علیہ السلام کے دروازے کی طرف، اخرج الینا اخرج الینا، باہر آؤ ہم سے بات کرو۔ اور کہنے لگے ہم وہ ہیں، ہم جس کی تعریف کریں اس کو زینت مل جاتی ہے، اور جس کے بارے میں ہم کہہ دیں کہ یہ برا ہے وہ دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا انہوں نے ایک جو ہے نا وہ ہماری طرف باہر آئے، باہر سے آوازیں لگانی شروع کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، تحقیق جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے یوں آوازیں دے رہے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اگر یہ صبر کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے لیے برآمد ہوتے، باہر آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بخشنے والا غفور و رحیم ہے۔ یہاں ایک تو ذکر ہوا قیلولے کا، قیلولہ کرنا سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ علماء نے لکھا جب انسان دن میں ظہر کے وقت تھوڑا آرام کر لیتا ہے، 10-15 منٹ 20 منٹ کے لیے خالی کمر ہی ٹکا لے، نیند نہ بھی آئے تب بھی اس کو بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ یادداشت بہتر ہو جاتی ہے، اس کے اندر قوت مدافعت بہتر ہو جاتی ہے، رات تک باقی کاموں کو چاق و چوبند رہتے ہوئے کرنا آسان ہو جاتا ہے، تہجد کے لیے اٹھنا آسان ہو جاتا ہے، زندگی کے اندر ایک بشاشت آ جاتی ہے۔ اور آج کی میڈیکل سائنس قیلولے کے اور بھی بہت سارے فوائد ریسرچ کر کے بیان کر رہی ہے۔
کہ قیلولہ ایک سنت ہے جو افسوس مجھ سے اور آپ سے ہم سب سے چھٹی ہوئی ہے، عادت ہماری نہیں رہی۔ ہمیں چاہیے کہ اس عادت کو اپنائیں۔ بہت سارے فائدے ہیں دنیاوی بھی اور دین کے بھی، اور اتباع سنت کی وجہ سے۔ بلکہ ایک اور بات، یہ جو قیلولے کا سونا ہے نا، اس کو نسبت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ علماء نے فرمایا اگر کوئی اپنی من مرضی سے ہزاروں سال جاگتا رہے اور راتوں کی عبادت کرتا رہے، ان ہزاروں سال کی عبادت کا ثواب کم ہوگا، اس قیلولے کی عبادت کا ثواب اس سے زیادہ بڑھ جائے گا کہ وہ من مرضی کی ہوں گی، سنت کے خلاف ہوں گی، اور یہ سنت کے مطابق ہوگی۔ تو سنت کا اتنا بڑا مقام ہے، حالانکہ یہاں سونا ہے، وہاں راتوں کا عبادت کرنا ہے۔ ہاں، جو عبادت سنت کے مطابق ہو اس کا مقام بہت بلند ہے، ہم بات کر رہے ہیں اس عبادت کی جو سنت کے مطابق نہیں۔ یہاں ایک اور بات معلوم ہو رہی ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ ذکر ہو جائے۔ یہ وفد تو آ گیا اور باہر کھڑے ہو کے آوازیں دے رہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ باہر آئیں باہر آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا کہ صبر کرو اور انتظار کرو کہ تمہاری طرف آئیں۔ یہاں پہ صحابہ کرام کا عمل سن لیجئے۔ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی بات سن لیجئے۔ ایک صحابی، مشہور صحابی ہیں، ایک دم نام ذہن سے نکل گیا، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، وہ آگے آگے تھے، ابو بکر ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دردہ کو فرمایا، ابو دردہ، انبیاء کے بعد سب سے بہترین مخلوق اور سب سے بڑا درجہ ابو بکر کا ہے۔ سورج کسی ایسے آدمی کے اوپر طلوع نہیں ہوا انبیاء کے بعد جس کا درجہ ابو بکر سے زیادہ ہو۔ میں کیا دیکھ رہا ہوں، وہ تو تمہارے پیچھے ہے، تم آگے آگے چل رہے ہو۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ ادب سنا، اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چلنے لگے۔ اور سنیے دو اور صحابہ کی باتیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، اور اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی تھی، اللہ ان کو قرآن کا علم عطا فرما۔ یہ قرآن کا علم حاصل کرنے مختلف علماء کے پاس، جو صحابہ کرام تھے بڑے بڑے درجے کے، ان کی خدمت میں جاتے رہتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت ابی ابن کعب کے مکان پہ جاتے رہتے، جس کے بھی دروازے پہ جاتے دروازہ نوک نہ کرتے، باہر کھڑے رہتے، گھنٹوں کھڑا رہنا پڑتا، گھنٹوں کھڑے رہتے، اور جب وہ خود اپنے کسی کام سے نکلتے، اپنی وجہ سے نکلتے، تو تب ان کو دیکھتے اور اکثر ان کو کہتے کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آپ نے دروازہ نوک کر دیا ہوتا، آپ نے اطلاع کر دی ہوتی، آپ نے ہمیں کوئی نمائندہ بھیج کے بلوا لیا ہوتا، ہم آ جاتے۔ یہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیوں اس طرح سے کرتے ہیں؟ اور وہ باقاعدہ منٹوں نہیں گھنٹوں بھی کھڑا ہونا پڑتا، تو گھنٹوں کھڑا ہوتے۔ تو ایک دفعہ ابی ابن کعب نے کہا کہ آپ دروازہ کھٹکھٹا دیا کرو، اللہ کے بندے کیا کرتے ہو؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، العالم فی قومی کالنبی فی امتی، وقد قال اللہ تعالیٰ فی حق نبیہ علیہ الصلاۃ والسلام، ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کے جواب ارشاد فرمایا کہ عالم اپنی قوم میں، اپنے لوگوں میں اس طرح سے ہوتا ہے جیسے نبی اپنی امت میں۔ یہ علماء کا مقام سنیے صحابی رسول کی زبانی، العالم فی قومی کالنبی فی امتی۔ فرمایا کہ عالم کی حیثیت ایسے ہے اپنے لوگوں میں، اپنی قوم میں، جیسے نبی کی امت کے اندر ہوتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ کھڑے رہو، انتظار کرو جب تک کہ وہ تمہارے لیے نکل نہ آئیں، حتی تخرج الیہم۔ ایک اور صحابی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں علماء کے پاس علم سیکھنے جاتا، لیکن دروازہ نہ کھٹکھٹاتا، انتظار کرتا، باہر کھڑا رہتا جب تک وہ نہ آ جاتے۔ اور تفسیر روح المعانی جنہوں نے لکھی ہے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب سے میں نے قرآن میں یہ واقعہ پڑھا اور سنا اور دیکھا، اس وقت سے میں اساتذہ اور مشائخ کے ساتھ اسی طرح کا عمل کرتا ہوں، ان کے ادب کا خیال کرتا ہوں۔ اب صحابہ کا عمل آ گیا، ایک مفسر قرآن کا عمل آ گیا، اب ہم غور کریں میں اور آپ کیا کرتے ہیں۔ علماء کا ادب اتنا زیادہ ہے، مشائخ کا ادب اتنا بتایا گیا، اور ہم کیا کرتے ہیں۔ بہرحال جب وفد اس طرح آوازیں دینے لگا تو نبی علیہ السلام ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے، ظہر کی نماز با جماعت آپ نے کروائی،
اور جماعت سے فارغ ہو کر مسجد کے صحن میں تشریف فرما ہوئے دربار لگ گیا، اور وفد آگے کہنے لگا ہم تو آپ سے فخر کے اظہار کے لیے آئے ہیں اور شاعری کو بھی لے کر آئے ہیں، ہم اپنے فخر کا اظہار کریں، آپ اپنے فخر کا اظہار کریں، ہمارا شاعر اپنے قصیدے پڑھے، آپ اپنے شاعر سے قصیدے پڑھوائیں، یہ ایک مقابلہ ہونا چاہیے۔ اور کہنے لگا بات کرنے والا ان میں سے جو تھا کہ ہم وہ ہیں جس کی ہم تعریف کر دیں اس کو زینت مل جائے، اور جس کی ہم برائی کر دیں وہ رسوا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ شان تو صرف اللہ کی ہے، وہ جس کی تعریف کر دے اسے عزت مل جاتی ہے، اسے زینت مل جاتی ہے، اور وہ جس کے بارے میں کہہ دے یہ برا ہے وہ رسوا ہو جاتا ہے۔ یہ شان اللہ کی ہے، تمہاری نہیں ہے، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اور دوسری بات تم کہتے ہو فخر کا اظہار، شعر و شاعری میرا کام نہیں ہے، اور اس طرح کا اظہار فخر کا مجھے اللہ نے حکم ہی نہیں دیا، یہ میرا کام نہیں ہے۔ لیکن اگر تم چاہتے ہو تو چلو ٹھیک ہے، آ جاؤ پھر کیا تم کہنا چاہتے ہو اپنی پھر بات کرو۔ انہوں نے پھر اپنے خطیب کو کہا، عطارد ان کا نام تھا، عطارد ابن حاجب۔ اب اس خطیب نے کھڑے ہو کر اپنی قوم کی جو تعریف بیان کی، اور اس نے کہا حمد اس ذات پاک کی جس نے ہمیں فضیلت دی، بادشاہ بنایا، دولت دی، جسے ہم نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، مشرق سے اور اہل مشرق میں ہم سے زیادہ عزت والا اور کوئی ہے ہی نہیں، کثرت میں ہر چیز کی ہم سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، قوت اور شوکت میں ہم سب سے آگے ہیں، بس لوگوں میں ہم جیسا ہے کون؟ لوگوں کے اندر ہمارے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، کیا ہے کوئی ہمارے سے برابری کرنے والا؟ ہے تو پھر اسے بتایا جائے کون ہے وہ ہم سے فخر کرے، اور ہمیں اپنے زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے فخر اتنے ہیں، ہماری بڑائیاں اتنی ہیں، اگر اس کو بیان کریں تو بڑا وقت گزر جائے۔ ہم اس لیے بیان نہیں کرتے کہ ہمارے جیسا دوسرا ہے ہی کوئی نہیں، تو ان کو بیان ہم کیوں کریں، اور ہمیں اچھا نہیں لگ رہا کہ ہمارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، کیا ہم اپنے فخر بیان کرتے رہیں؟ بس میں نے تو بات اس لیے اس طرح سے کر دی ہے، کوئی ہمارا جیسا ہو تو آئے سامنے۔ نبی علیہ السلام نے اس کی اس طرح کی باتوں کو سن کے ثابت ابن قیس شماس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ثابت جواب دو اس کا۔ وہ فوراً کھڑے ہوئے اور اللہ رب العزت کی مدد کے ساتھ ایسا ایک دم بہترین خطبہ دیا کہ ان کے خطیب صاحب تو چپ ہو کے رہ گئے۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ حمد اس ذات پاک کی جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور اپنا حکم ان میں جاری کیا، اس کا علم تمام کائنات کو محیط ہے، اور جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کے فضل سے ہے۔ پھر اس کی قدرت نے ہم کو بادشاہ بنایا، اور ہم میں سے بہترین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ بنا کر بھیجا، جو تمام مخلوق میں حسب نسب میں سب سے بڑھ کر ہے۔ خدا نے ان پر ایک کتاب نازل کی اور ان کو تمام مخلوق کے اوپر امین بنایا، پس وہ تمام جہانوں میں سب سے زیادہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اور اس اللہ کے رسول نے تمام لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، پس اس رسول پر سب سے پہلے مہاجرین ایمان لائے جو آپ کی قوم کے لوگ ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، حسب نسب اور وجاہت میں سب سے بڑھ کر ہیں، اور باعتبار افعال اور اعمال ان میں بھی سب سے مقدم ہیں۔ ہم انصار اللہ کے دین کے مددگار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہیں، اور مہاجرین کے بعد ہم نے ہی دین کو قبول کیا، اور ہم لوگوں سے اس وقت تک جہاد و قتال کرتے ہیں جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں پھر ہم ان سے نہیں لڑا کرتے، اور جس نے کفر کیا اور اللہ کے لیے اور وہ ہم سے لڑنے کے لیے آیا تو ہم اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال اس سے کریں گے۔ یہ ہے وہ جو مجھے کہنا تھا، وہ میں کہہ چکا، اور میں خدا تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمام مومنین اور مومنات کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ جب یہ بات انہوں نے ساری فرمائی تو وہ سارے کے سارے خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد ان کے بعد جواب دینے کے لیے کوئی نہ تھا۔ تاہم انہوں نے اپنے شاعر زبرقان بن بدر کو کھڑا کیا، تم اپنے اشعار اور قصیدہ پڑھو۔ اس نے جب قصیدہ پڑھا، نبی علیہ السلام نے حسان ابن ثابت کو فرمایا تم جواب دو۔ حسان ابن ثابت کھڑے ہو گئے، انہوں نے جو اشعار پڑھے تو وہ لوگ مکمل طور پر جو ہے وہ خاموش ہو گئے، اور ان کے سردار نے یہ کہا، اقرا ابن حابس نے، کہ اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں اور مسلمان ہونے کا اعلان کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ہاتھ بڑھائیے، ہمیں بیعت کر لیجئے کہ آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے بہتر اور آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے بہتر، اور محسوس یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے ساتھ اللہ رب العزت کی غیبی مدد شامل ہے۔
تو خیر یہ لوگ سارے مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے عرض کیا ہمارے جو قیدی پکڑے گئے ان کو چھوڑ دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سب جو ہے وہ آزاد کر کے ان کو دے دی، اور یہ اپنے لوگوں کو لے کر واپس چلے گئے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے بنی مستلق کی طرف ایک صحابی کو بھیجا، ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ صدقات کے مال وصول کر کے لاؤ۔ نبی علیہ السلام کی زوجہ ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا یہ خاندان اور قبیلہ ہے، اور ان کے والد حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تھے انہوں نے اسلام قبول کیا، کہا وہاں جا کے بھی میں دین کی دعوت دوں گا، دین کا کام کروں گا، اور آپ فلاں دن فلاں موقع پہ اپنے کسی ساتھی کو بھیج دیجیے گا، زکوٰۃ صدقات ہم ان کو دے دیں گے۔ ادھر سے نبی علیہ السلام نے اس موقع کے اوپر حضرت ولید ابن عقبہ کو بھیجا کہ بھئی آپ جائیں اور لے کر آئیں۔ وہ لوگ پہلے سے انتظار میں تھے، انہوں نے بہت سارا مال زکوٰۃ صدقات کے لیے دینے کے لیے جمع کیا ہوا تھا، انتظار میں تھے کہ نبی علیہ السلام کی طرف سے کوئی نمائندہ آئے گا، ہم اس کو یہ پیش کر دیں گے۔ ان کو اطلاع مل گئی کہ نمائندہ آ رہا ہے، اور یہ بڑی خوشی سے، بڑی دل کی جمعی کے ساتھ، راحت کے ساتھ انہوں نے تیاریاں کی، استقبال کی، اور استقبال کی تیاریوں میں جناب تلوار نیزے بھی لگائے، اور خوب جو ہے نا بڑی فوجی شان و شوکت کے ساتھ جو ہے جیسے 21 توپوں کی سلامی دینے کی جیسے ہمارے یہاں کی بات ہے آج کل کی رسم ہے، آپ سمجھیے کہ اس طریقے سے خوب انہوں نے شان و شوکت کے ساتھ تیاری کی۔ باہر آئے کہ ولید ابن عقبہ آ رہے تھے۔ ولید ابن عقبہ اور بنی مستلق کے اسلام لانے سے پہلے آپس میں خاندانوں میں قبیلوں میں ٹینشن تھی، کوئی لڑائی تھی۔ ان کے دل میں یہ ہوا کہ ارے میں ان سے زکوٰۃ لینے آیا ہوں، یہ تلواریں لے کے باہر آ گئے، کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی کوئی نیت بدل گئی اور یہ مجھ سے کوئی پرانا بدلہ نہ لے رہے ہوں، یا پتہ نہیں خدا نہ خواستہ اسلامی کو چھوڑ گئے، یا زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے، لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ دور ہی سے واپس ہو گئے، قریب نہیں آئے، بات چیت نہیں پوچھی، دور ہی سے واپس ہو گئے، اور جا کے نبی علیہ السلام کو اپنے اس فہم کے مطابق جو ساری حالات کو دیکھ کے انہوں نے سمجھا، جا کے بتا دیا کہ یا رسول اللہ لگتا ہے کہ وہ تو بلکہ مجھے شاید مار دیں، اور زکوٰۃ نہیں دینے والے وہ تو ایسے میں نے دیکھا۔ آقا علیہ السلام کو بڑی پریشانی ہوئی، بڑا غم ہوا کہ یہ کیسی بات ہو گئی۔ اتنے میں ان لوگوں کو پتہ لگا تو ان لوگوں نے اپنا ایک وفد بھیجا اور نبی علیہ السلام کو بتایا کہ ہماری تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کے وفد کی بات کو فوراً قبول نہیں کیا، کیونکہ ایک بات آپ پہلے صحابی کی سن چکے ہیں، تو آپ نے ان لوگوں کی بات کو پرکھنے کے لیے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ بھائی اتنے لوگوں کو لے کے جاؤ اور سارے حالات کی اطلاع لے کر آؤ، پھر مجھے بتاؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ روانہ ہو گئے۔ رات کے وقت وہاں پہنچیں تو آپ نے اپنے چند لوگوں کو بھیج دیا کہ جاؤ بھائی ذرا رات کو وہاں ٹھہرو، دیکھو حالات دیکھو، پھر صبح بتاؤ۔ وہ لوگ چلے گئے جو جاسوس گئے تھے، اور انہوں نے صبح آ کے رپورٹ کی، ہر چیز ٹھیک ہے، اذانیں وہاں ہوئیں، نماز فجر انہوں نے باجماعت پڑھی، ہر چیز ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات ہی نہیں۔ پھر خالد رضی اللہ عنہ آگے گئے، ان لوگوں سے ملے، وہاں کا ہم تو انتظار میں کوئی آئے اور لے یہ لیجئے یہ سارا مال لے جائیے، سب آپ کے لیے دین کے لیے لے جائیے، ہم تو دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ہم تو اس لیے گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آ رہا ہے، اس کے استقبال کو ہم کرنے جا رہے ہیں، ہم تو اس لیے گئے تھے۔ نبی علیہ السلام کو خالد رضی اللہ نے آ کے رپورٹ دی، اور یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر یہ بات آ گئی۔ تاہم اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے ایک اصول بیان فرما دیا سورہ حجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو، مبادا کہ بے خبری میں کسی قوم کو کوئی نقصان پہنچا دو، پھر اپنے کیے ہوئے کے اوپر تمہیں پریشانی ہو، تحقیق کر لیا کرو۔ صحابہ کرام سے جو بہت سارے واقعات پیش آئے نا، سارے صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے میڈل سے، تمغے سے جو ہے نا وہ آراستہ ہیں، سب جنتی ہیں، سب بہترین اخلاق کے ہیں، اور سب کے سب عدول میں ہیں، کلہم عدول۔ لیکن بعض معاملات اللہ رب العزت نے اس طرح کے کروائے تاکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے راستے مل جائیں۔ اب اس میں ہمارے لیے ایک اصول نکل آیا کہ جب بھی کوئی ایسی بات آئے، کوئی نئی خبر آئے، ہم صحابہ ہم جو ہیں ایک سنت پر عمل کریں صحابہ کرام کی۔ صحابہ کرام کی سنت بڑی
قیمتی اور بڑی پیاری ہے، بڑی پیاری عادت ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ مبارک عادت تھی کہ جب کوئی نئی بات پیش آتی نبی علیہ السلام سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہمارے سامنے جب کوئی نئی چیز سامنے آئے، علماء کرام جو نبی کے وارث ہیں ان سے پوچھیں، فتنوں سے بچ جائیں گے۔ تو ہم اس کو اپنائیں۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی خبر آئے اس کو بہت محتاط طریقے سے ہم آگے بڑھائیں۔ اب واٹس ایپ کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر بے شمار ایسی باتیں اسلام کے نام پر آ رہی ہیں جو اسلام سے دور کرنے والی، جو اسلام کے خلاف ہیں، ہمارے پاس آتی ہیں، ہم تحقیق نہیں کرتے، دیکھا بخاری شریف لکھا ہوا ہے آگے بھیج دیا، مسلم شریف لکھا ہوا ہے آگے بھیج دیا۔ اب پتہ نہیں کسی بندے کو بخار تھا، اس کو بخاری انہوں نے لکھ دیا کہ یہ بخاری ہے، بخار والے کو پتہ نہیں کون سا وہ کیا وہ عجیب معاملات ہیں۔ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، کئی مرتبہ میں نے اس بات کی تحقیق کی۔ ایک چیز آئی، مضمون بڑا اچھا، نیچے لکھا ہوا ہے کوئی حدیث کا ریفرنس، جب اس کو چیک کروایا تو وہاں وہ ہے ہی نہیں، وہ کئی دفعہ ایسا ہو۔ اچھا پھر میں نے کیا کیا، جس سے آئی تھی اس کو بھیجی، میں نے کہا جی آپ نے بھیجا، ذرا بتائیے اس کی تحقیق، کہ جی مجھے تو فلاں نے بھیجا۔ اچھا جی اس سے پوچھیے، اس سے پوچھیں مجھے فلاں نے بھیجا۔ بلا وجہ ایک جھوٹ کی چین چل رہی ہوتی ہے، اور ہر آدمی، سنی حدیث، فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ بغیر سنے سنائے تصدیق، سنی سنائی، فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ اب اتنا مواد آ رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر جس میں بہت زیادہ غلط بھی آ رہا ہے، ہم کیا کریں؟ آسان بات، ہم مستند اور محدود ویب سائٹس، گروپس تک اپنے آپ کو روک لیں، بس ہر ایک کی بات سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مستند لوگوں کی ایک مختصر سی لسٹ بنا لیں اور ان تک محدود رہیں، اپنی زندگی گزار لیں۔ اللہ خیر صلی اللہ۔ ورنہ ہر آنے والی چیز کی تحقیق کرنا بڑا مشکل۔ ماہ صفر 9 ہجری میں ایک سریہ پیش آیا، عبداللہ ابن عجوسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے بنی عامر ابن حارثہ کی طرف دعوت اسلام دے کے بھیجا، اور ایک خط ان کو دے کے بھیجا کہ جاؤ ان کو میرا خط دو، اسلام کی دعوت دو۔ ان بیوقوفوں نے کیا کیا، ایک تو اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، دوسرا نبی علیہ السلام کے خط کو دھو کر ڈول کے ساتھ نیچے باندھ دیا، پانی کا ڈول جو کنویں کا ہوتا ہے پانی کا، اس کے ساتھ باندھ دیا۔ عبداللہ ابن عجوسہ آئے، نبی علیہ السلام کو آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، ان لوگوں نے تو یہ کیا، آقا نے فرمایا کہ ان لوگوں کی عقل جاتی رہی۔ 1400 سال پہلے آپ نے یہ بات فرمائی تھی، اس قبیلے میں جو آج بھی لوگ ہیں اس دن سے لے کے آج تک، ان کی عقلیں آج بھی کام کی نہیں، آج بھی وہ نادان اور کم عقل بیوقوف قسم کے لوگ ہیں، احمق لوگ ہیں آج بھی، اور بعض ان میں سے گنگے بھی ہیں۔ یہ ان کے نسل در نسل آج بھی چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک سریہ بھیجا، قطبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کو 20 ساتھی دے کے بھیجا ایک جگہ کے اوپر، تو وہاں جا کر مقابلہ ہوا، ان کو شکست ہو گئی کافروں کو، اور ان کے پاس کچھ اونٹ، کچھ بکریاں اور کچھ جو ہے وہ قیدی ملے، یہ سب لائے گئے، اور بعد میں پھر یہ مال غنیمت تقسیم کر دیا گیا۔ اس کے بعد ربیع الآخر میں، ربیع الثانی میں نبی علیہ السلام نے بنی کلاب کو دعوت اسلام دینے کی خاطر ضحاک ابن سفیان رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ ان لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار بھی کیا اور مسلمانوں کو اور اسلام کو گالیاں بھی دیں، مقابلے کے لیے بھی آ گیا، بالآخر مقابلہ ہوا اور مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح ہوئی اور وہ نامراد ہوئے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ حبشہ میں کچھ، جدہ میں کچھ حبشی آئے ہوئے ہیں اور وہ کچھ مسلمانوں کے خلاف کچھ معاملات ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 سواروں کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ بھئی ان کی سرکوبی کر کر آؤ۔ جب یہ وہاں پہنچے تو پہلے ہی بھاگ گئے تھے سارے، کوئی مقابلہ نہ ہوا، اور حضرت علقمہ واپس آنے لگے۔ واپسی کے اوپر کچھ لوگوں نے جلدی کی کہ ہم جلدی ذرا گھر پہنچ جائیں، وہ اپنی روٹین کو، ایک جو نظم و ضبط ہوتا ہے نا، ایک فوج کا ڈسپلن ہوتا ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے، اس کو چھوڑ کے وہ آگے بڑھ گئے۔ حضرت علقمہ نے پہلے تو ان کو روکا، اس کے بعد انہوں نے ایک ذرا مذاق کیا، ایک جگہ آگ جلوائی اور کہا کہ جو لوگ آگے بڑھ گئے تھے نا سارے اس آگ میں کود جاؤ۔ اچھا بعض جو ہے نا کودنے کے لیے تیار بھی ہو گئے،
تو انہوں نے روک دیا کہ نہیں نہیں میں نے مذاق کیا، ایسی کوئی بات نہیں، کسی نے آگ میں نہیں کودنا۔ خیر یہ لوگ مدینہ آ گئے، پھر نبی علیہ السلام کے سامنے یہ آگ والی بات رکھی گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہیں معصیت کا گناہ کرنے کا حکم دے اس کی بات مت مانو، میں تمہارا نبی ہوں، تمہیں حکم دے رہا ہوں، اگر تمہیں تمہارا کوئی بڑا، وہ باپ ہے، ماں ہے، خاوند ہے، بیوی ہے، لشکر کا امیر ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ تمہیں گناہ کرنے کا حکم دے رہا ہے تو تم اس کی بات نہ مانو۔ دیکھیں انہوں نے تو مذاق میں ایک بات کی، لیکن اس کو بعد میں امت کے لیے اصول اللہ کے نبی نے بنا دیا، بتا دیا، ایک کیفیت بنی اور اس کو ہمیں سمجھا دیا گیا۔ اب وہ کون سی آگ تھی؟ دنیا کی آگ تھی یا آخرت کی آگ؟ بتائیے۔ دنیا کی آگ تھی نا۔ اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ دنیا کی آگ میں کود جاؤ تو اس کی یہ بات ماننا جائز نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے بے حیائی کی آگ میں کود جاؤ، بے دینی کی آگ میں کود جاؤ، جو جہنم کی حقیقی آگ ہے وہاں کود جانا کیسے جائز ہوگا؟ ماں باپ کی فرما برداری، شوہر کی فرما برداری بہت ضروری ہے۔ کس نے کہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے کہ ان کی فرما برداری کرو، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے کیا یہ بھی کہا ہے کہ ہماری نافرمانی کر کے ان کی فرما برداری کرو؟ ایسا تو نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کیا کہہ رہے جی شوہر نے کہہ دیا ہے۔ بھئی شوہر کے کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اب اللہ کے رسول کی نافرمانی بھی کرو۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، حکمت سے، بصیرت سے معاملات کو لے کے چلے بندہ۔ یہ ربیع الثانی 9 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تقریباً 200 سوار دے کے روانہ فرمایا۔ ایک قبیلہ ہے طے، وہاں ایک بت ہے فلس اس کا نام ہے، فا لام سین، فلس، جاؤ اس کو گرا دو اور ان لوگوں کو دعوت اسلام بھی دو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے اور اس بت کو بھی ختم کر دیا، بت خانے کو آگ لگا دی، اور وہاں 2 قیمتی تلواریں ایک سردار نے چڑھائی ہوئی تھی، نظر کی نظریں چڑھاتے ہیں نا، حارث بن شمر نے، وہ تلواریں بھی وہاں سے اٹھا لیں، اور وہاں سے کچھ اونٹ، کچھ قیدی اور کچھ لوگ بھی جو آئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ اس قبیلے کا نام ہے قبیلہ طے۔ ان قیدیوں میں ایک خاتون تھی، صفانہ ان کا نام تھا، صفانہ، یہ حاتم طائی کی بیٹی تھی، اور ان کے بھائی عدی بن حاتم وہ بھاگ گئے تھے۔ یہ لوگ عیسائی تھے، اور رکوسی جو ہے نا، عیسائیوں کے اندر بھی کئی فرقے ہیں، تو یہ رکوسی فرقے کے تھے، ان کی پوزیشن کچھ اور تھی، تو مختلف قسم کے جو ہے نا یہ فرقے تھے۔ تو ان کے لوگ جو ہے وہ گرفتار کر کے لائے گئے، اور نبی علیہ السلام کے ہاں ایک جگہ پہ ان کو جو ہے باقاعدہ بند کر دیا گیا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کی کہانی، ان کا واقعہ، حضرت عدی ابن حاتم طائی کے اسلام لانے کا واقعہ، یہ بڑا دلچسپ بھی ہے، ایمان افروز بھی ہے، اور اس میں کئی باتیں ہمارے سمجھنے کی ہیں جو بہت اہم ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ان واقعات کو اب ہم سنتے ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم خود فرماتے ہیں، حاتم طائی کے بیٹے، کہ مجھے سب سے زیادہ نفرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اور بہت مجھے غصہ تھا، اور جب مجھے خبر ملتی پورا عرب ان کا ہو گیا، اور جناب ان کی قوت بڑھ رہی ہے، شان و شوکت بڑھ رہی ہے، باہر قبیلے کے قبیلے آ کے مسلمان ہو رہے ہیں، اور سارا کچھ یہ سب مجھے جب ان کی قوت کے بڑھنے کا موقع ملا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کہیں ہماری طرف بھی کسی وقت نہ آ جائیں۔ تو میں نے اپنے غلام کو بلایا، میں نے کہا دیکھو بھائی، بہت اچھی صاف ستھری جو ہے نا اونٹنیاں تیار کر کے رکھو، اور سفر کا سامان پورا اس طریقے سے تیار کر کے رکھو، اور جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خود یا ان کے لوگوں کا آنے کا تمہیں اندازہ ہو تو مجھے بتانا۔ اس غلام نے ساری جو ہے نا وہ تیاریاں کر لیں، اور وقت گزرنے لگا۔ ایک دن وہ غلام صبح کے وقت آیا، کہنے لگا عدی، آپ نے جو اتنی تیاریاں سفر کی ہوئی تھیں وہ کیوں کی ہوئی تھیں؟ جو بھی آپ کا مقصد تھا اس کو اب آپ کر لیں۔ بھئی کیوں کر لوں؟ کہا کہ بھی میں نے کچھ جھنڈے دیکھیں
اپنے علاقے میں، تو تحقیق کی تو پتہ لگے مسلمانوں کے جھنڈے اور مسلمان ادھر آ گئے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی مجھے پتہ چلا میں نے تو سواریاں لیں، اپنے گھر والوں کو کہا فوراً چلو، اور ان ساروں کو بٹھایا اور چل پڑا۔ اتنی جلدی تھی کہ میں اپنی بہن صفانہ کو ہی بھول گیا، وہ مجھے جلدی میں یہ رہا ہی نہیں، اور ہم نے لگائی دوڑ، اور جب دور چلے گئے اور ہم نے دیکھا کہ ہم ہر قسم کے خطرے سے مامون آ گئے، اب جب گھر والوں پر نظر ڈالی تو میرے بیوی بچے تو تھے، میری بہن نہیں تھی۔ تو میرے دل میں آیا اوہو، یہ تو پھر میری بہن کو بھی جو گرفتار کر کے لے جائیں گے، اب پتہ نہیں اس کی عزت کا کیا بنے گا، جان کا کیا بنے گا، کیا ہوگا۔ تو میرے جیسے دشمن کی بہن کو چھوڑنا، یہ تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس قسم کے خیالات وساوس آتے رہے، اور یہ جناب کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنا موقع بھی نہیں تھا کہ اب میں وہاں سے واپس آ کے اپنی بہن کو لینے آتا، وہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو چاروں ناچار میں پھر شام میں چلا گیا، جہاں میرے جیسے عیسائی تھے ان کے ساتھ میں نے رہائش اختیار کر لی، اور پیچھے جو میری بہن تھی ادھر واقعات کو سنیے۔ اب قبیلہ طے کے لوگ جب آئے تو ان کو ایک جگہ جو ہے نا رکھ دیا گیا، جمع کر دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب گزرے، آپ نے دیکھا ایک عورت ہے، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، چادر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ایک صحابی کو دی، فرمایا کہ اس عورت کے سر پہ ڈال دو۔ صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ کافر کی بیٹی ہے، کافرہ ہے، سر ہی تو ننگا ہے، کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں، لباس تو پورا ہے، سر ہی تو ننگا ہے، کافر کی بیٹی ہے، کافرہ ہے، دشمن اسلام کی بیٹی ہے، حیا کے علم بردار، حیا کے علم بردار۔ نبی نے فرمایا بیٹی کافر کی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر دے کے ان کے سر کو ڈھکا۔ کاش آج مسلمان ماں باپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ آج کے ماں باپ سگی اولاد کا سر ڈھانپنا پسند نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافرہ عورت کے ننگے سر کو برداشت نہیں کیا، اس کے سر کو ڈھکا۔ اور ہمارے مسلمان عورتیں، نوجوان عورتیں، کلمہ پڑھنے والی عورتیں بغیر دوپٹے کے پھرا کرتی ہیں، بغیر برقعے کے پھرا کرتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس پہ کون سا افسوس نہ کیا جائے، جتنا کیا جائے اتنا کم ہے۔ خیر ان کو چادر پہنائی گئی، انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ میرے پر رحمت فرمائیے، آسانی فرما دیجئے، اور مجھے جو ہے وہ میرا والد تو مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اور بھائی چھوڑ، میرا جو نگہبان ہے وہ چھوڑ کے بھاگ گیا۔ پوچھا تمہارا باپ کون؟ نگہبان، خبر گیری کرنے والا کون؟ انہوں نے عرض کیا باپ کا نام تو حاتم ہے، حاتم تائی، اور بیٹے کا نام، بھائی کا نام جو ہے خبر گیری کرنے والے کا نام عدی بن حاتم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا وہ جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگنے والا ہے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے ان کو آزاد بھی کیا، جوڑے بھی دیے، ان کو جناب اونٹ وغیرہ بھی دیے۔ فرمایا کہ دیکھو جانے میں جلدی مت کرو، جب تمہیں ایسے اطمینان کے لوگ مل جائیں جو تمہیں تمہارے بھائی تک، جہاں تم جانا چاہتی ہو، تمہاری منزل تک پہنچا سکیں، ایسے لوگ مل جائے تو مجھے بتانا، پھر روانہ ہونا۔ ویسے تمہیں آزاد کر دیا، لیکن اب جانے کے لیے صحیح لوگوں کا انتظار کرنا۔ تو دو تین روز کے بعد ہی کچھ ایسے لوگ مل گئے جو شام کے علاقے میں جا رہے تھے، جو اپنے بھائی کے پاس پہنچ سکتی تھیں۔ تو نبی علیہ السلام کو انہوں نے اطلاع دی، نبی علیہ السلام نے ان کو انعام و اکرام کے ساتھ رخصت کیا، اور ان کو کلمہ بھی پڑھا دیا، مسلمان ہو گئیں۔ اور انہوں نے کچھ نبی علیہ السلام کو دعائیں دیں، وہ بڑی عجیب دعائیں، بہت ہی یہ سمجھدار خاتون تھیں اور فصیح و بلیغ خاتون تھیں۔ انہوں نے دعا دی خدا کرے وہ ہاتھ تیرا ہمیشہ شکر گزار رہے جو خوشحالی کے بعد فقیر اور خالی ہوا ہو، اور وہ ہاتھ آپ پر کبھی قابو نہ پائے جو فقر کے بعد امیر ہوا ہو، اور خدا کرے آپ کا احسان ہمیشہ بر محل واقع ہو، اور خدا کرے آپ کو کبھی کسی کمینے سے کوئی ضرورت پیش نہ آئے۔ یہ عجیب دعا ہے، ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمیں کبھی کوئی ضرورت ایسی پیش نہ آ جائے جو کسی کمینے سے پوری ہونی ہے۔ وہ پھر اپنی کمینگی دکھائے بغیر نہیں رہتے، تو انسان کو، عزت دار آدمی کو بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں۔
خدا کرے آپ کو کبھی کسی کمینے سے کوئی ضرورت پیش نہ آئے، اور خدا کسی شریف کی نعمت سلب نہ کرے مگر آپ کو اس کی واپسی کا وسیلہ اور ذریعہ بنائے۔ خیر، یہ جو ہے یہاں سے روانہ ہوئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب روانہ کیا تو یہ مختلف لوگوں کے ساتھ جو ان کو مل گئے تھے قوم کے، اپنے بھائی کی طرف سفر شروع کیا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ مجھے برابر اطلاعات تو مل رہی تھیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھی آئے، قوم کے لوگوں کو لے گئے، کچھ جانور بھی لے گئے، میری بہن کو بھی لے گئے۔ اب مجھے بڑے خطرات تھے کہ میری بہن کی عزت اور باقی معاملات کا کیا بنے گا اور یہ سب کیا ہوا ہوگا، لیکن کچھ باتیں جو نبی علیہ السلام نے میری بہن کے ساتھ احسان کے کیے تھے وہ اطلاعات مجھے مل رہی تھیں، لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے جیسے دشمن اور میرے جیسے بندے کی بہن کے ساتھ اتنی مہربانیاں، تو سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ کہتے ہیں کہ بہرحال میں وہاں انتظار میں تھا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک اونٹ کے اوپر ہودج ہے، کوئی ہماری طرف ہی آ رہا ہے، تو میرے دل میں آیا کہ یہ حاتم کی بیٹی یعنی میری بہن ہی نہ ہو اس میں۔ جو قریب آیا تو دیکھا کہ میری ہی بہن تھی۔ وہ نیچے اترتے ہی مجھے کہا، او ظالم، اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو لے گیا، اپنے باپ کی اولاد اور اپنے باپ کی عزت کو چھوڑ گیا، اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو لے گیا اور اپنے باپ کی اولاد کو اور اپنی اور اپنے باپ کی عزت کو چھوڑ گیا تو۔ کہتے ہیں عدی بن حاتم کہ میں قریب ہوا، میں نے کہا بہن اس وقت یہ ناراضگی والی باتیں نہ کرو، جو ہونا تھا ہوا، اس وقت بس معاملے کو رفع دفع کرو۔ میں نے اپنی بہن کو راضی کرنے کی کوشش کی، بہرحال وہ مجھ سے راضی ہو گئی۔ جب وہ راضی ہو گئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ بڑی سمجھدار تھی۔ انہوں نے کہا عدی، اگر وہ نبی ہیں تو تمہارا یہاں رہنا اور ان سے دور رہنا اچھی بات نہیں ہے، جو جتنی جلدی پہنچے گا اتنا مقام پائے گا، تم جلدی اور سبقت کرو، اور اگر وہ نبی نہیں بادشاہ ہیں تب بھی ایسے بادشاہ سے دور رہنا یہ بے وقوفی کی بات ہے، وہاں تمہیں قدردانی ملے گی، عزت ملے گی۔ اور انہوں نے پوچھا کہ تم اتنے دنوں میں رہی، غیر مرد تھے، سب کیا ہوا؟ کہا کہ اپنے قبیلے سے زیادہ میں وہاں محفوظ تھی، مدینہ میں، ریاست مدینہ میں اپنے قبیلہ طے سے زیادہ محفوظ تھی، اور اب میں اس طریقے سے اپنے بااعتماد لوگوں کے ساتھ یہاں پہنچی ہوں۔ حضرت عدی کہتے ہیں کہ جب میں نے بہن سے بات سنی تو خیر میں نے ارادہ کیا کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس جاؤں، میں نے کوئی قاصد نہیں بھیجا، میں اپنی قوم کا بڑا تھا، بادشاہ تھا، اور میرا ایک مقام تھا، میں نے کوئی ایسا پروٹوکول پہلے سے اطلاعات وغیرہ کا نہیں کیا، اور میں پہنچ گیا۔ جہاں مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ واقعی نبی ہیں کہ نہیں۔ کہتے ہیں میں نے اطلاع وغیرہ نہ دی اور میں پہنچ گیا۔ جب میں جا کے پہنچا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں موجود تھے۔ میں قریب ہوا تو پوچھا کون؟ میں نے کہا عدی ابن حاتم، حاتم تائی کا بیٹا عدی ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے، میرا کھڑے ہو کے استقبال کیا، تو میرے دل کے اندر ایک چوٹ آئی، یہ نبی کا کام تو ہو سکتا ہے، بادشاہوں کا کام یہ نہیں ہوتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ پکڑا اور اس کے بعد مجھے اپنے گھر لے گئے۔ یہ اعلیٰ اخلاق ہوا کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی کچھ اخلاق کی بات کی تھی، ہم سلامتی والے ہیں، اخلاق والے ہیں، اور میرا باپ جو ہے وہ صلہ رحمی کرتا تھا اور سخاوت والا تھا اور حقوق ادائیگی کرتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اس کا باپ تو صلہ رحمی کے ابتدائی درجے پہ تھا، میں تو اس کو تکمیل کے پہنچانے پر آیا ہوں، ایمان کے ساتھ ہوں، اور یہ صلہ رحمی مکارم اخلاق سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ ہاں بعض اس کے پاس بھی تھے۔ خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے عدی ابن حاتم کا، جا رہے ہیں۔ عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ راستے میں نے دیکھا ایک بڑھیا جو بہت ہی بوڑھی تھی، اس نے نبی علیہ السلام کو راستے میں روک لیا۔ آپ رک بھی گئے، اب وہ اپنی بات بیان کرتی جا رہی ہے، آپ سنتے جا رہے ہیں۔ بہت زیادہ اس نے وقت لے لیا، اور نبی علیہ السلام پوری توجہ کے ساتھ اس کی بات سن رہے ہیں۔ میں بھی ساتھ ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ جب بہت زیادہ وقت گزر گیا نا، آپ اس کی بات سنتے رہے، آپ نے اس کو جھڑکا نہیں کہ تمہارا دماغ خراب ہے، کیا کر رہی ہو، میرے پاس اور کوئی کام نہیں ہے، میں اتنا تمہیں غیر مصروف نظر آتا ہوں، میری مصروفیت۔ آپ نے کوئی بات ہی نہیں فرمائی، آپ اس کی بات سنتے رہے، وہ کرتی رہی۔ آپ نے جب اس کی بات پوری سن لی اور اتنا وقت گزر گیا تو میرے دل میں پھر ایک اور آواز آئی کہ یہ نبی کا کام تو ہو سکتا ہے، یہ
بادشاہ کا کام تو نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں پھر ہم گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر پہنچ گئے، گھر دیکھا تو چھوٹا سا گھر، آپ نے اندر مجھے بٹھایا اور پورے گھر میں ایک ہی تکیہ تھا، وہی آپ نے مجھے پیش کر دیا جس کے اندر کھجور کی چھال وغیرہ بھری گئی تھی۔ مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا اجلس، بیٹھو۔ تو میں نے اس کو ادب کے خلاف سمجھا، میں نے یہ چاہا کہ آپ پہلے بیٹھ جائیں، میں بعد میں بیٹھتا ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پہلے بیٹھیے، تم بیٹھو۔ مجھے بٹھایا اور تکیہ مجھے دے دیا اور خود دوسری جگہ پہ بیٹھ گئے، دوسرا تکیہ ہی نہیں تھا۔ تو پھر میرے دل میں آواز آئی کہ یہ نبی کے کام ہیں، یہ نبی کے اخلاق ہیں، یہ کسی بادشاہ کے نہیں ہو سکتے۔ یہ کہتے ہیں اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے مجھے اسلام کی دعوت دی، سلامتی کی، کہا میں تو پہلے سلامتی میں ہوں، بڑے ہمارے بڑی شان ہے اور میں تو بڑا دین پہ چلنے والا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس دین کی تم بات کر رہے ہو تمہارے سے زیادہ میں اس دین کو جانتا ہوں، کیا تم رکوسی نہیں ہو؟ کہا ہاں میں رکوسی ہوں۔ تمہارے دین میں حرام نہیں تھا کہ مال غنیمت کا چوتھائی وصول کرنا تم نہیں کرتے رہے ہو؟ تم حرام نہیں جمع کرتے رہے؟ جب نبی علیہ السلام نے اس کو کہا نا کہ بھئی دیکھو تم تو یوں حرام بھی جمع کرتے رہے ہو، چوتھائی جمع کرتے رہے ہو، تمہارے دین میں تو یہ حرام تھا۔ کہتے ہیں کہ بس میں نے مان لیا کہ آپ نبی ہیں، کہ جہاں مجھے کلمہ پڑھ کے مسلمان کر دیجئے۔ تو میرے دل میں یہ بات آ گئی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کچھ اور بھی 3 باتیں فرمائیں، میری ہچکچاہٹ کچھ باقی تھی، میرے دل میں یہ خیال آ گیا کہ آپ نبی مرسل ہیں، یقین ہو گیا۔ لیکن نبی علیہ السلام سے اظہار میں نے یہ تھوڑا سا میں جلدی کر گئی 3 باتوں سے پہلے، کہ جب نبی علیہ السلام نے ان کو سیدھا کرنا ہوتا ہے نا، جب تسلی دلوا دی کہ تم رکوسی نہیں ہو اور تمہارے دین میں تو چوتھائی مال غنیمت لینا حرام ہے، تم وہ وصول نہیں کرتے رہے ہو۔ کہتے ہیں جب اتنی بات میں نے سنی نا تو میرے دل میں یقین ہو گیا کہ واقعی نبی مرسل ہے، یہ نبی ہیں۔ لیکن پھر نبی علیہ السلام نے مزید باتیں ارشاد فرمائیں، اور کیسے ارشاد فرمائیں؟ لعلک، شاید، اب آپ کو تو یقین ہے جو آپ بات فرما رہے ہیں، لیکن دوسرے کا اکرام، دوسرے سے محبت، بات بھی کرنی ہے لیکن دوسرے کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ یہ اخلاق تھے نبی علیہ السلام کے، ہمیں بھی ایسے اخلاق اپنانے چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شاید تم اس لیے اسلام قبول کرنے سے ہچکچا رہے ہو، آج مسلمان مفلس اور تنگ دست ہیں، لیکن خدا کی قسم وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب ان کے ہاں مال و دولت کی اتنی فراوانی ہوگی اسے لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یا شاید تم اس دین میں اس لیے داخل ہونا پسند نہیں کر رہے کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے، دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے۔ عنقریب تم سنو گے ایک عورت ہیرا سے، قادسیہ سے، ایک جگہ کا نام لیا، وہاں سے نکلے گی، اکیلی نکلے گی، اسے راستے میں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، بیت اللہ کا طواف کرے گی۔ شاید تم اس لیے اسلام نہیں قبول کر رہے ہو، اس لیے حق بات کو قبول نہیں کر رہے ہو کہ تم دیکھ رہے آج حکومت دوسروں کے ہاتھوں میں ہے، ہمارا معاملہ چھوٹا ہے، اور باقی قیصر و کسریٰ اور تمہیں یہ سب حکومتیں نظر آ رہی ہیں، بڑے بڑے سپر پاورز تمہیں نظر آ رہی ہیں۔ لیکن خدا کی قسم تم جلد ہی دیکھ لو گے کہ بابل کے سفید محلات، بابل کے وائٹ ہاؤس تمہارے مسلمانوں کے ہاتھوں میں فتح ہوں گے، اور کسریٰ کے خزانے ان کے قبضے میں آئیں گے۔ کیا کسریٰ ابن ہرمز؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، کسریٰ ابن ہرمز کے خزانے مسلمانوں کے قبضے میں، ہمارے قبضے میں آئیں گے۔ کہتے ہیں کہ خیر میں اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب عدی ابن حاتم، انہوں نے بڑی طویل زندگی پائی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ جس وقت انہوں نے فرمایا تھا، کہتے 2 پیشین گوئیاں اپنی آنکھوں سے پوری ہوتی دیکھ لی ہیں، اور تیسری بھی میں ضرور دیکھوں گا، ضرور پوری ہوگی۔ اس وقت تک جو 2 پوری ہوئی تھیں، کہنے لگے کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا، قادسیہ سے نکلی، اونٹ پہ اکیلے بیٹھی اور چلتے ہوئے وہ مکہ مکرمہ پہنچی بلا خوف و خطر۔ ایک پیشین گوئی میں نے یوں پورے ہوتے ہوئے دیکھی۔ پھر کہتے ہیں کہ دوسری پیشین گوئی کا میں خود ایسے گواہ ہوں کہ وہ لشکر جس نے کسریٰ کے خزانوں پہ حملہ کیا تھا، اس کی فرنٹ لائن میں تو میں خود تھا۔ جو فرمایا تھا کہ کسریٰ ابن ہرمز کے خزانے ہمیں مل جائیں گے مسلمانوں کو، تو اس دستے نے جس نے حملہ کیا تھا اس میں تو صف اول میں خود تھا، تو خود ہم نے اپنے ہاتھوں سے قبضے میں لیے اور خود ہم لے کر آئے مدینہ، یہ میں نے خود دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم تیسری پیشین گوئی بھی ضرور پوری ہو کے رہے گی۔ پھر خیر ان کی عمر طویل ہوئی تھی، اور پھر تیسری پیشین گوئی بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی،
کہ تم شاید اس لیے مسلمان نہیں ہو رہے کہ مال ہمارے پاس تھوڑا ہے، دوسروں کے پاس زیادہ ہے۔ خدا کی قسم ایک ایسا وقت آئے گا کہ مسلمان مال لے کے پھر رہے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر خلیفہ عابد و زاہد حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، دور خلافت میں، وہ وقت بھی آ گیا کہ مسلمان مالی اعتبار سے اتنے خوشحال ہو گئے کہ خلیفہ کا منادی اعلان کرتا ہے کوئی زکوٰۃ لینے والا ہے، کوئی صدقات لینے والا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر، وہ آ جائے اس کو مال دے دیا جائے، لیکن مال لینے والا کوئی نہ ہوتا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشن گوئی تینوں کی تینوں پوری ہو گئی۔ یہ تو عدی بن حاتم نے فرمایا تھا اور سچ فرمایا تھا۔ یاد رکھیے، ہماری آنکھ کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا حرف غلط نہیں ہو سکتا۔ تو میں بھی قسم کھا کے، اللہ کی قسم کھا کے میں بھی اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح نبی علیہ السلام کی یہ پیشن گوئیاں یا باقی پیشن گوئیاں پوری ہوئی ہیں، اسی طرح یہ بھی پوری ہوگی۔ اگر کوئی زنا کی زندگی گزارے گا، توبہ نہ کرے گا تو رسوا ہوگا۔ اگر کوئی سود لے گا، توبہ نہ کرے گا تو یہ تنگ دست ہوگا۔ اور اگر کوئی دوسروں کے لیے گھڑا کھودے گا، توبہ نہ کرے گا تو یہ بھی ذلیل اور رسوا ہوگا، خود بھی گھڑے کے اندر گرے گا۔ جو عورت پردہ نہیں کرے گی اور توبہ نہ کی تو قبر اور قیامت کے دن یہ بھی رسوائی کا شکار ہوگی۔ جو بے حیائی کے اندر ڈوبے گا، اس کے اندر ذلت اور رسوائی دنیا اور آخرت کی ملے گی اگر توبہ نہ کی۔ جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا، قبر کے اندر ایک سانپ اس کو ڈسے گا اگر توبہ کر کے نہ مرا۔ اسی طرح باقی گناہوں کا بھی اسی طرح ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، اللہ نے اس کو پورا کر کے دکھایا۔ صرف انہی کی نشانیاں نہیں پوری ہوئیں، آپ کی ہر بات پوری ہوئی ہے، ہر بات پوری ہوئی ہے۔ کاش ہمیں اس کا یقین پیدا ہو جائے اور ہم گناہوں کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا۔ 14 اگست 2021 اقبال پارک، جہاں 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی، جب نعرے لگ رہے تھے بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، سر کٹوائیں گے پاکستان بنائیں گے۔ اور قرارداد لاہور، قرارداد پاکستان پیش کی گئی، لوگوں نے وہاں تقریریں کی، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تقریر کی، اور سب کے اندر ایک ہی امنگ تھی کہ جان دینی پڑی جان دیں گے، عزت دینی پڑی عزت دیں گے، مال دینا پڑا مال دیں گے، ہر قربانی دیں گے، لیکن پاکستان کو اسلام پر عمل کرنے کے لیے حاصل کریں گے۔ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ اسی مقام کے اوپر آج ہمارے نوجوان باجے لے کے، مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ جب یہ باجے بجا رہے ہوں تو میرے تخیل اس طرف پہنچتا ہے کہ 1940 کے وہ لوگ جو وہاں آزادی کے لیے نعرے لگا رہے تھے، آزادی کے لیے جان دینے کی باتیں کر رہے تھے، اگر ان کو پتہ ہوتا کہ کچھ عرصے کے بعد انہی کی اولادیں یہاں باجے بجائیں گی، یعنی ہماری حریت کے جذبے کو باجے بجا کے ہمارا مذاق اڑائیں گی، ہماری شہادت اور قربانیوں کا مذاق باجے بجا کر اڑائیں گی، تو شاید وہ یہ قربانی نہ دیتے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا آزادی کی تقریبات میں آزادی کا مقصد کیوں بیان نہیں کیا جاتا۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ 1940 قرارداد پاکستان کا جو متن ہے، جو بات ہے، وہ کیوں نہیں بتائی جاتی؟ ہماری نوجوان نسل کدھر چلی گئی؟ اس کو کون بتائے گا، کون سمجھائے گا؟ یہ باجے بجانے والے انتہائی معذرت کے ساتھ، یہ میرے دل کی آواز ہے، ہو سکتا ہے کسی کو صحیح نہ لگے، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ ان معصومین کی جن کی عزتیں لوٹی گئیں، ان شہداء کی جن کی جانیں قربان ہوئیں، یہ سب ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے، ڈر اس بات کا ہے کہ قیامت کے دن ان شہداء کے ہاتھ ان باجے بجانے والوں کے گریبان پہ نہ ہوں۔ اللہ نہ کرے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ قیامت کے دن ان شہداء کے اور ان بچیوں کے جن کی عزتیں لوٹی گئیں،
ان کے ہاتھ ان باجے بجانے والوں کے گریبان پر نہ ہو کہ ہم نے اس لیے قربانیاں دی تھیں۔ اور باجے تو چھوٹی بات رہ گئی، باجے چھوٹی نہیں ہیں، یہ شیطانی آلہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، اس کی کیا گنجائش ہے نبی علیہ السلام کے دین میں؟ باجوں کو منع کیا گیا ہے۔ اور وہ اس مبارک دن میں بجانا سیدھا سیدھا مجھے لگتا ہے کہ شہدائے پاکستان کے ساتھ تحریک پاکستان کے ان غازیوں کا مذاق اڑانا ہے۔ اور پھر باجے ہی تھوڑے نہ تھے، باجوں کو اس 14 اگست کو ایک باجی بھی مل گئی، ایک ٹک ٹاکر تھی، وہ اقبال پارک میں اپنا جو اس کا کام تھا وہ کرنے آئی، وہ اپنا جو کام تھا وہ کر رہی تھی، باجوں کو باجی مل گئی اور اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، اور سینکڑوں لوگ اس کو ویڈیوز بناتے رہے۔ ابھی سنا ہے 400 لوگوں کے خلاف FIR درج ہو چکی۔ پورا معاشرے کا بگاڑ ظاہر ہو رہا ہے یہاں سے، اس کا اس طرح لوگوں میں، نوجوانوں میں، لڑکوں میں نکل کے آ جانا۔ ایک عورت کی عزت ہے، ناموس ہے، گھر پہ رہنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے۔ پھر وہ آ گئی، چلو آ گئی، باقی کیا کسی کو احساس ختم ہو گیا؟ بس وہ وہی بات ہے کہ باجے والوں کو باجی مل گئی، اس کی کسی چیز کا خیال نہیں رکھا۔ وہ شرمناک حالات اور شرمناک چیزیں ہوئیں جس کو بیان نہیں کیا جاتا کہ اس جگہ پر جہاں 1940 میں آوازیں لگ رہی تھیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اسی جگہ 2021 میں یہ باجے والے ایک باجی کے ساتھ کیا کر رہے تھے۔ مجھے تو لگتا ہے ساری چیزوں کو دیکھ کے انگریز خوش ہو رہا ہوگا کہ ہاں ہم قائد اعظم کا، ہم علامہ اقبال کا، ہم علماء ربانیین کا جنہوں نے تحریک آزادی میں پورے کردار ادا کیے، نواب لیاقت علی خان کا اور دوسرے تمام مجاہدین اور غازیوں کا، ٹھیک ہے ہم اس کا مقابلہ نہ کر سکے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی انگریز علامہ اقبال کی قبر پہ یا پھر قائد اعظم کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہہ دے کہ تمہاری نسلوں سے ہم نے ایسا انتقام لیا ہے، اٹھ کے دیکھو گے تو واپس جانا ہی پسند کرو گے، اٹھنا ہی نہیں پسند کرو گے۔ ہو سکتا ہے کوئی آ کے یہ کہہ دے، جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پہ ایک عیسائی نے جا کے لات ماری تھی اور بات کی تھی کچھ۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ آج کا انگریز خوش ہوگا کہ صرف 70-75 سال کے اندر ہم نے معاملے کو ایسا بدل دیا۔ اب جن لوگوں کے لیے یہ 400 لوگوں کے اوپر FIR ہوئی ہے، اب حق تو یہی بنتا ہے کہ بھئی ان کو سزا بھی دی جائے، جو بھی ہیں، بہت بڑا جرم ہے، سزا دی جائے قانون کے مطابق۔ لیکن صرف ان چند لوگوں کو، چند لوگ 400 کو چند اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 20 کروڑ 22 کروڑ عوام سامنے ہیں، ساری بگڑی ہوئی ہے تقریباً، کیا سزا دینے سے ماحول ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ جو گھر سے نکلی ٹک ٹاکر، کیا وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ جنہوں نے اس کے ساتھ بےہودگی کی، کیا یہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ کیا جو وہاں اس گراؤنڈ میں اس دن موجود نہیں تھے اور پورے ملک میں جو 13 کی رات اور 14 کا دن ہنگامے رہے، کیا سارے ٹھیک ہو جائیں گے؟ اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے صرف اور صرف ان مقاصد کو کھول کر بیان کرنے کی ضرورت ہے جن مقاصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا، وہ فقط اسلام ہے۔ دینی ماحول، دینی تعلیم، دینی مزاج جب تک ہم نہیں اپنائیں گے اس قسم کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تو انتہائی افسوس کا مقام ہے، اور مجھے تو سب سے زیادہ تکلیف اس پوائنٹ پہ ہوتی ہے کہ ہم تحریک پاکستان کے شہداء کو اور غازیوں کو قیامت کے دن کیا شکل دکھائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔